تو اب یہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے کہ ایسا ابھی نہیں ہوا. کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو پرمین ایکسٹنکشن ہوئی تھی وہ شاید گیما رے برسٹ کی وجہ سے ہوئی تھی, لیکن بہرحال جو بھی ہے نہیں. سو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی جسٹس کہاں گیا, نہیں ہے جسٹس. جو ہرن کھایا جاتا ہے شیر کے ہاتھوں, وہ ہرن کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہتا کہ وہ کتنے مجھے جسٹس نہیں ملا, میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں. وہ کہتا ہے آپ کو نہیں, وہ بیچارہ کھایا جاتا ہے. سو اٹس جسٹ دی وے اٹ از. انفارچونیٹلی نیچر از کرول. ہمارے سب اعتبار سے نیچر کرول ہے, ظالم ہے, لیکن نیچر کا کوئی دماغ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین ناظرین, آپ سب کا ایف ٹی وی میں دلی استقبال کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, اب اس کے حقیقی پہلو کیا ہیں کہ نیچر واقعتاً ظالم ہے یا نیچر حقیقت میں انسان کی دوست ہے, انسان کے لیے بہت بڑا بینیفیشلی ایلیمنٹ ہے, انسان کی گائیڈنس ہے. اس حوالے سے ہم ایک ترتیب کے ساتھ کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں, اگر کسی شخص کو کوئی سٹریس ہو اور وہ سٹریس بڑھتا بڑھتا ڈپریشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہو, تو ایسے موقع پہ اگر وہ صاحب کسی پرفضا مقام میں چلے جائیں اور وہ مقام نہایت ہی خوشگوار ماحول سے معمور ہو, بلند و بالا پہاڑ ہوں, ان میں گھنے درخت ہوں, ساتھ ہی نیچے دریا بہتا ہو, اور درختوں کے پتوں کو جب تیز ہوا چلے تو ان میں سے ایک مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہو جو ایک نیچرل میوزک کی سی محسوس ہوتی ہو, اور ان درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کی چہک سے ایک اور دل فریب قسم کا میوزک نکلتا ہو, تو یہ تمام ماحول آپ کے ذہن کو نہایت پرسرور اور پرمسرت جذبات سے سرشار کرے گا, اور آپ یا وہ شخص نہایت ہی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن سے وہ جو سٹریس ہے وہ بالکل اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے. اب اس موقع پہ چاہیں تو اس سٹریس کے اوپر وہ شخص غور بھی کر سکتا ہے, اور اس کو حل کرنے کی اس کے ذہن بہت ساری تدابیر بھی آ سکتی ہیں. اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس وقت نہایت ہی دل فریب اور خوشگوار 100% نیچرل انوائرمنٹ سے ہم آہنگ ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کا اکثر اس نوعیت کا مشاہدہ ہوتا بھی ہوگا, اور آپ خود سمجھ سکتے ہوں گے کہ واقعتاً نیچر سے انسان کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نیچر انسان کی گائیڈ بھی ہے, تاریخ انسانی بھی اس بات کی گواہ ہے, اور آج بھی نیچر سے انسان نے جو کچھ سیکھا ہے اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ کو اس کے حقائق کو سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آ سکتی اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, کیونکہ پورا جو نیچر کا سسٹم ہے اس کی جب آج کے سائنسی دور میں تحقیق کی گئی تو اتنا سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے نیچر کا کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے, اور واقعتاً انسان نے اس سے بہت کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو ان کے حوالے سے درست کرنے کی کوشش کی. تو اس لحاظ سے نیچر انسان کی گائیڈ بھی ہے. تو یہ نیچر کے زبردست قسم کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ اگر ہم ان سب کو یا میکسیمم کو بیان کریں تو واقعتاً ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم اس کو اختصار سے رکھیں گے, اور صرف جو ایک دو پوائنٹ آپ سے اوپر بیان کی ہیں اور چند ایک مزید آپ کی خدمت واضح کریں گے, بالخصوص وہ پوائنٹ جو ان صاحب نے اٹھائے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ہم آپ کی خدمت پیش یہ کرنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کے یہ نظریات رکھتے ہیں اور ان کے نظریات کی وجہ سے جو شر پھیل رہا ہے, کیونکہ وہ ایک نہایت ہی پازیٹیو ایلیمنٹ یعنی نیچر کو نیگیٹو قرار دے رہے ہیں, اس کو ظالم قرار دے رہے ہیں, تو لامحالہ آج کا جو دور ڈپریشن کے بڑے ہوئے رجحانات سے خاصا متاثر ہے. تو اس موقع پہ اس قسم کے نظریات سٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا سبب بنیں گے.
दुनिया के अंदर शर को फैलाने का सबब बनेंगे। और जब किसी टोले के या किसी ग्रोह के नज़रियात इंसानियत के लिए डिप्रेशन बढ़ाने का सबब बन रहे हों, स्ट्रेस को फैलाने का सबब बन रहे हों, तो यकीनन उनके ये नज़रियात और इनको प्रचार करना एक तरह से नहायत ही घिनौना किरदार है, जो कि इंसानियत के साथ खैर ख्वाही नहीं है बल्कि इंसानियत के साथ दुश्मनी है। उनके साथ एक रकीबाना किरदार अदा करना है। चनाचे इंसानियत उनके इस मनफी रवैये की बिना पर उनसे ये सवाल करने का हक रखती है कि वो इस बात का जवाब दें कि आज के इस पुरअशोब दौर में अगर वो इंसानियत के ज़ख्म पर मरहम नहीं रख सकते थे तो उन इंसानियत के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने का हक उनको किसने दिया। तो ये उनका मनफी किरदार यकीनी तौर पर तारीख़ में एक नहायत ही बातलाना और एक नहायत ही मुतशद्दिदाना और एक नहायत ही नेगेटिव नज़रियात का हामिल किरदार समझा जाएगा। और इंसानियत अब इनके इस नज़रियात से अच्छी तरह आगाह होती जा रही है। लिहाजा भलाई इसी में है कि वो अपने नज़रियात का प्रचार अपनी ज़ात तक महदूद रखें और इंसानियत से ऐसे नेगेटिव आइडियाज़ को हरगिज़ शेयर मत करें। इसी में उनकी भी भलाई है और इसी में उनकी तरफ से इंसानियत के लिए एक अच्छा मैसेज होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो मखसूस नुकात उन्होंने उठाए कि अगर कोई इंसान बुरा है तो अपनी बुराई की सज़ा पाए बगैर मरता क्यों है, और अगर कोई इंसान नेक है तो नेकी की जज़ा पाए बगैर मर क्यों जाता है। हिरन के बच्चा जो पैदा होते साथ ही कुछ दिनों के बाद या फौरी तौर पर शेर या किसी भेड़िए के मुंह में क्यों चला जाता है। तो ये तमाम बातें नेचर को जालिम साबित करती हैं, नेचर को साबित करती हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हम बड़े ही एहसन तरीके से अल्लाह के फजल करम से आप खिदमत में पेश करेंगे और इस तमाम बातलाना नज़रियात का हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर और उनके अपने ही कमज़ोर तरीन नज़रियात की बुनियाद के ऊपर रद्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन तमाम इंसानों को राह हिदायत अता फरमाए और इस्लाम जैसे दीन फितरत से हम आहंग होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर समात फरमा लें तो उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या मर्द सहराई या बंदा कोहिस्तानी। देखिए कि अल्लामा इकबाल ने किस तरह खूबसूरती से आज से 100 साल पहले ही फितरत को कैसे ही पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पर पेश किया। तो उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तगू से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ इसमें से सीखने का मौका मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर